السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پیدا تو ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو ایمان سے دور رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نافرمانوں میں ان کا نام لکھا گیا ہوگا، یا کافروں میں ان کا نام لکھا گیا ہوگا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے یہ کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر اللہ تبارک و کرم سے آپ کو آپ کے والدین نے دین کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ اللہ کو مانو، محمد اللہ کے رسول ہے۔ بچے سے جب پوچھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے سناتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے دین مل گیا کیونکہ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہمارے والدین کے والدین مسلمان تھے، خاندانی مسلمان ہیں، اس لیے ہم کو نہیں پتا، لیکن آج کے دور میں کوئی اسلام اور پھر وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اور جب وہ قرآن پاک کے ساتھ پلٹتا ہے تو میرے اور آپ سے بہتر اللہ کو جاننے والا بنتا ہے۔ آپ کو معلوم 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نے مجھ سے جو میرے پاس آئی اور ہمارے دفتر سے رجوع ہو کر انہوں نے انگلش قرآن کی ضرورت کو ہمارے سامنے کہا کہ مجھے انگلش قرآن چاہیے۔ خیر میں نے ان کو انگلش قرآن دے دی، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ نے جب ایمان کی دولت انہیں عطا فرمائی تو اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو پڑھ کے سنانا شروع کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وہی ہے یہ جو چند دن پہلے میرے پاس قرآن مانگنے آئے تھے۔ حیرت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لائے تھے، اور جب ساتھیوں کے ساتھ جب آئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ بھی کوئی سورت سنائیے، آپ بھی کوئی سورت سنائیے۔ جب ان کے ساتھیوں سے قرآن پاک کو سنانے کی خواہش کی تو پہلے تو بڑا ٹیڑے بنگے ہوئے، اور اس کے بعد ایک مختصر سا سورہ، چھوٹا سا سورہ انہوں نے میرے کو پڑھ کر سنایا۔
جو مجھ سے قرآن من کے لے گئے تھے وہ خاتون بازو تھے بیٹھے ہوئے ان کے، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن صحیح نہیں پڑھے۔ کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ ماں پیٹی مسلمان کو۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ آنے والوں کو قرآن پاک کو پڑھ کے وہ سورت کو سنایا، اور سنا کر مجھ سے کہا کہ مولانا انہوں نے یہاں یہ غلطی کی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گی، اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، آپ اور میں اس کے سامنے یقیناً شرمندہ ہو جاتے جب اس نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس طریقے سے ترجمہ کیا کہ مجھے بھی یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے کہاں یہ مطالعہ کیا ہوگا۔ جب میں نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ جب میں یہ قرآن لے گئی مجھے پڑھنے کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلف ہوتا تھا۔ میں نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے یوٹیوب کا استعمال کیا، اور اس میں حفاظ کرام کے بہت سے صورتوں کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہی کے انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کی، اور انہی کے انداز کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ آج میں کئی صورتیں نہ صرف زبانی یاد کر لی ہوں، بلکہ میں ترجمے کے ساتھ آپ کو یہ قرآن کے کچھ صورتوں کو سنا سکتی ہوں۔ ذرا اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں، پھر ثنا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ثنا میں آپ کیا کہے ہیں؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں آپ کبھی غور کیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پھر کوئی ضمنی سورہ بھی کر لیتے ہیں، اور ضمنی سورہ بھی واللہ عالم آپ اور ہم کیسے کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم جس کلام کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، اس کلام کو پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نکال لیتے بھی ہیں تو ہم کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر زانو ادب طے کرنے کی ضرورت تو محسوس نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو صحیح الفاظ میں استعمال کرتے ہیں تو معنی اور مفہوم دونوں بدل جاتے ہیں۔ آج مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آج آپ اور ہم یہ طے کریں کہ آج سے ہماری نمازیں جو ہم سورت قرآن پاک کی پڑھتے ہیں، جو بھی ہم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے دیگر دعائیں ہم یہاں پڑھتے ہیں، آج طے کر کے اٹھیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں یہ موقع مل رہا ہے، گھروں میں بیکار پڑے رہنے کے بجائے اس کے کہ اپنا وقت موبائلوں پہ برباد کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے بارے میں غیبت و شکوہ شکایت کریں، آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ آج سے ہم قرآن پاک کے سورتوں کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے، اور وہ بھی ایسے یاد کریں گے کہ اس کا ترجمہ بھی ہم آسانی سے بیان کر سکے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بہت اہم حصہ ہے قرآن پاک میں، جو بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اسی وقت ہوگی جب آپ سمجھ کر عبادت کریں. اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا لے تو ہمارا ہاتھ اٹھانے کا بھی اسٹائل کچھ عجیب ہو گیا، یوں کرتے ہیں بلے. یاد رکھیے ہتھیلیاں پورے کعبۃ اللہ کی طرف ہونا ہے. ہم لوگوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ یوں ہاتھ، پھر جدھر بولے ہاتھ بن لیے، پھر منہ کو اپنے بند کر لیے، یہاں تک کہ بند کر لیتے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر بولتے پوری نماز ختم ہے، آج ان کا منہ ہی نہیں کھلتا. حالانکہ ہمارے کو کہا گیا کہ رکوع میں کیا کہنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے، اور اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کس انداز سے کھڑے ہیں. کبھی اپنے ویڈیو لے لیجئے نماز پڑھتے ہوئے، جتنی ہمارے نمازوں میں کاہلی ہوتی شاید اور کہیں نہیں کرتے. حالانکہ اس مالک کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کو معمولی خون کا ایک خطرے سے، اس خطرے کو اتنی اچھی شکل دے دی کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. آج ہم اپنے کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں ہوں، میں کہیں کام نہیں آیا. آپ کی اور میری حیثیت صرف ایک پانی کا خطرہ ہے، اور وہ پانی کے خطرے سے اللہ نے آپ کو اور مجھے ایسی زبردست قوت بھی دی، صحت بھی دی، صورت بھی دی، سمجھ بھی دی، سب کچھ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. مگر ہم اللہ کی شکر گزار بننے کے بجائے دن بدن ہم ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دن بدن ہمارا نماز پڑھنے کا انداز بھی بدلتا جا رہا ہے. نماز میں موبائل استعمال کر رہے ہیں، بعض حضرات تو نماز میں موبائل کا میسج بھی پڑھ لے رہے ہیں. کیا مضبوط نماز ہے. حالانکہ نماز کیا ہے؟ جب اللہ اکبر کہے تو پھر دنیا کو الوداع کہہ دے اور سیدھے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. آپ کو معلوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے، وہیں سے آپ کے جسم میں پوری طریقے سے آپ کانپنے لگتے، آپ کا جسم تھرانے لگتا، اور وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کس کے سامنے رجوع ہونا ہے، اب میرے کو مالک کے سامنے رجوع ہونا ہے، اب میرے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نہیں معلوم میرے سے کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں. وہ ہے حضرت عمر جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اور ہم خطا بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اس انداز سے پڑھتے ہیں نماز کہ نماز بھی کہتی ہوں گی کہ اس بندے پر افسوس کرتی ہوگی کہ اس کا دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی جنگ میں تشریف لے گئے تھے، اور اس جنگ میں ایک تیر آ کے آپ کے پیر میں ایڑی کے پاس پیوست ہو گیا، یعنی آر پار ہو گیا تھا، جسم کے حصے سے نکل کر دوسری طرف اس کا نشان چلا گیا تھا. اور حضرت علی کا یہ حال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر اس کو ہاتھ لگاتے تو آپ تکلیف سے بے قرار ہوتا، بے چین ہو جاتے، اور ایسی تکلیف آپ کو ہوتی. لوگوں نے کہا میاں اب حضرت علی کو مت چھیڑو. ہاں حضرت علی جب نماز میں رہیں گے، جب ہم یہ عمل کریں گے، آپ کو حیرت ہوگی. جس کے تیر کو نکالنے ہاتھ لگاتے تھے تو بے چین ہو جاتے، وہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ کے پیر سے تیر نکال لیا گیا مگر آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ آپ کے تیر نکل گیا ہے، اور وہ تکلیف آپ کے پیر سے دور ہو گئی ہے. یہ نماز تھی. آپ کو معلوم بی بی صاحبہ
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک وقت نماز کے لیے کھڑی رہی اور نماز کی نیت کی اور میں سورہ کہف پڑھنے کا ارادہ کی اور اس صورت میں میرے کو اتنا میں اس صورت سے کھو گئی اس صورت میں کہ نماز فجر کی اذان ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور بی بی صاحبہ فرماتی ہے عشاء میں ٹھہرے اور فجر ہو گئی، اور بی بی صاحبہ فرماتی ہے اللہ میاں آپ رات کو اتنا چھوٹا کیوں فرما کر دیا تاکہ میرے سجدوں میں میری نماز اور لمبی رہتی اور میں آپ کو یاد کرتی۔ میرے عزیز دوستو، یہ نماز تھی، یہ اللہ کی عبادت تھی، یہ اللہ کا ڈر تھا، یہ اللہ کا خوف تھا کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو دنیا کی فکریں نکل جاتی۔ آج ہمارا کیا حال ہے آپ کو معلوم، ہمارے امام ابو حنیفہ یا امام محمد کا واقعہ ہے غالباً کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگی، اور آگ بھی ایسی لگی کہ پورے کا گھر کے پورے چیزاں جلنا شروع ہو گئے اور جلتے رہے۔ آخر میں محلے کے لوگ آ کر اس آگ کو بجھا دیا، اور آگ کو بجھانے کے بعد دیکھا کہ حضرت امام صاحب نماز میں ہے۔ خیر آپ کی نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، آپ جانتے ہیں؟ تو امام صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا میاں میں آخرت کی آگ میں اس قدر کھو گیا تھا کہ دنیا کی آگ کب لگ گئی اور کب بجھ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بتاؤ یہ نمازیں تھی، اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ ایک صاحب کا بڑا مجھے لطیفہ یاد آ گیا۔ ان کو کوئی چیزوں کی وہ رکھ کر بھول گئے تھے، کہاں رکھ دیے وہ یاد نہیں تھا کہ اتنے میں ان کو کہا گیا کہ اللہ کے گھر سے نماز پڑھو، اور تم نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز کہاں ہے معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے، اور نماز پڑھنے کے وقت جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو فوری خیال آ گیا کہ فلاں جگہ یہ چیز میں رکھا ہوا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان آپ کو، آج کے نوجوانوں کو شیطان بھٹکانے کے لیے اور ہماری کوئی بھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، اور یہ دنوں میں خصوصاً جب اللہ نے آپ کو اور مجھے وقت دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ کچھ صورتوں کو یاد کریں، اور پھر صورتوں کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ نماز میں الفاظ ادا کرتے ہیں ان الفاظ کے معنوں کو دیکھیے، اور پھر آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ اللہ کیا خطاب کر رہا ہے آپ سے، اور کیسے آپ کو کہہ رہا ہے، اور آپ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آپ کو معلوم نمازوں کے بارے میں اگر ہم تاریخ اٹھا کے کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں تو عجیب و غریب حالات ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جیسے اللہ والوں نے کہا تھا، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ ہم کو دیکھتے تو کافر کہتے تھے، یعنی ہمارے انداز زندگی میں اتنے کمزوریاں پیدا ہو گئے، اور ہم صحابہ کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور انسانہ ہو سکتے ہیں، ہمارے جیسے انسان نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے سب سے پہلے آج یہ کرنا ہے کہ نماز کے لیے
آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں. اگر ہماری نمازیں بہت سی چھوٹی ہوئی ہے تو یہ موقع ہے کہ آپ اللہ کے طرف رجوع ہو جائیے. اب بولے روز کیا کریں آپ؟ 2 رکعت فجر پڑھیں. فجر کے جو ہوتے آپ کے اوپر یعنی فجر کی نماز کے وقت 2 رکعت آپ نماز فجر ادا کریں. اس کے ساتھ 2 رکعت اور نماز فجر ادا کر دیں اور آپ یہ بول دیجئے اللہ میاں میری جہاں فجر چھٹی ہوئی ہے میں اس کو ایڈجسٹ کر دیجئے. ظہر پڑھیے, ظہر کو آپ ایسا ہی کریے 4 رکعت فرض پڑھ لیجئے. پہلے تو آج کی ارادہ کر دیجئے, بعد میں آپ کی جو نماز چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے آپ یہ طے کہیے کہ اللہ میں 4 رکعت ظہر کی ادا کر رہا ہوں, میری جو نماز ظہر کی چھوٹ گئی ہے اے اللہ مجھے نہیں معلوم میں کتنے نمازیں چھوڑا ہوں, اس میں آپ کہیں اس کو جمع فرما دیجئے. آپ کا یہ عمل اللہ کے پاس یقیناً نہ صرف قبول ہوگا بلکہ یہ نمازیں جو آپ دہرا لیں گے اور آپ یہ اللہ سے امید رکھ کے کریں گے کہ اللہ میں نہیں جانتا میری کہاں نماز قضا ہوئی ہے, لہذا آپ اس کو اس میں جوڑ دیجئے. اللہ فرمائے گا کہ بندے تو ایک وقت کا کہہ رہا میں ہمیشہ کے واسطے جوڑ دیتا ہوں. اللہ کا کرم کا معاملہ ہونا ہے میاں. اللہ جب فضل فرمائے گا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی مگر نیت اچھی ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو مجبوراً نہیں. آج کل کی نمازیں ہمارے وہ مسجدیں بند ہیں, بڑا ذوق ہو گیا ہم کو مسجدوں میں ادا کرنے کا. جب اللہ یہاں کے گھر کی طرف سے آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو آپ مسجد کی طرف نہیں دیکھتے تھے, سیدھا چلے جاتے تھے. مگر آج ہمارے کو نماز کا احساس ہو رہا, آج ہم کو افطار کے بعد مسجدوں کو جانے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں اس بیماری نے, اس وائرس نے ہم کو یہ احساس دلا دیا کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی اور نہیں, وہی رب العالمین ہے, وہی آسمانوں پر بیٹھنے والے کی حکومت اصل حکومت ہے. یہاں دوائیں ہیں, یہاں ڈاکٹرز ہے, یہاں سب کچھ ہے, مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب وہ صحت دینا چاہتا ہے تو لاکھ سر پٹک لے, وہی ہم اس کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اچھا رکھنا چاہتا ہے تو کوئی دوا کی ضرورت نہیں. اگر وہ بیمار ڈالنا چاہتا ہے, آج مجھے بچے نے بتایا, مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج کل دواخانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بمبئی کی ایک تصویر واٹس ایپ پہ یا کسی پہ ہمارے کو مجھے بھیجی گئی, میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیماروں کے ساتھ بھی جنازے بھی رکھے ہوئے ہیں. اب کیا بیچارہ بیچ میں رہ کے ان جنازوں کے بیچ میں انہیں دوبارہ اٹھتوں بول کے امید رکھیں گا, بلکہ دیکھ کے دم توڑ دیں گا انہیں. لاپرواہی بھی ہمارے پاس بہت ہے, مگر ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے, ہم کو اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیے یہ بتانا چاہ رہا ہے آج دنیا کو, دیکھو میرے سوا کوئی ہے حکومت اپنی چلانے والا. سب یہاں سے وہاں تک پورا سناٹا ہے. کیوں؟ اس وقت وائرس ہے. وائرس بھیجنے والا بھی کون ہے میاں؟ وائرس بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور اس وائرس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. ہم اس کو بھول گئے ہیں. ڈاکٹروں پہ نظر ہے ہماری, انجیکشنوں پہ نظر ہے, اس کے دواؤں پہ نظر ہے, مگر جو بھیجا ہے اس پہ نظر ہماری نہیں ہے. آج ہم طے کر لیجئے کہ آج سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, اللہ کے سامنے اپنی تمام باتوں کو رکھیں گے. اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. جب اللہ کے طرف آپ رجوع ہوں گے, اللہ خود بخود آپ کی بیماریوں کو دفع فرما دے گا, تمام بیماریوں کو, پریشانیوں کو, آفتوں کو, بلاؤں کو, سب کو دور کر دے گا. آپ کو معلوم, آپ اور ہم صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں, ہر چیز میں شکر ادا کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرے کہ اپنی نمازوں کو، اپنے صورتوں کو، اپنی قرآن کو سدھار لے۔ آج کا میرا پیغام، آج کا میسیج یہی ہے کہ نماز ادا کرے تو پورے طریقے سے یہ طے کر لو کہ مجھے اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ ہی سے مجھے اپنی بات کو رکھنا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو بھی دعائیں ہیں اسے قبول فرما، اے اللہ ہماری جو بھی حاجتیں ہیں اے اللہ اس کو پوری فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ جن کے گھروں میں کھانے کو کھانا نہیں ہے اے اللہ اس کھانے کا انتظام کا معاملہ بھی آپ ان کے رزق کے معاملے میں، ان کے صحت کے معاملے میں اللہ ہم سب کی اپنی حفاظت کا بھی معاملہ فرما، ہمارے رزق کا بھی انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہم کو دل کھول کر لوگوں کی مدد کرنے والا بنا، دل کھول کر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، اور ہر وہ برائی سے بچا لے اور ہر وہ عمل سے بچا لے جو تجھ سے دور کرنے والا ہے۔ ہمیں وہ راستے پر چلا جس پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔